اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ جب آئے، حضرت عبد المطلب کو جیسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ بھی انتقال کر گئیں، وہ فرط غم میں، جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ہوا کیا، مشیت ایزدی جو چاہے، 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی، دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ یہ دور گزرتا گیا، دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا۔ تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے، ان کے بیٹے عقیل ہیں، ان کے بیٹے جعفر ہیں، ان کے بیٹے حیدر کرار، علی و مرتضیٰ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، حمارقۃ الآراء بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا۔ صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں۔ رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو۔ یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت، ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا، بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا، یہ 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھیں، خبریں ہو چکی تھیں۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھیں، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا
माल तिजारत लेकर मुल्क शाम गए और इतना नफ़ा हुआ उस माल में। वापस जब आ रहे थे तो हज़रत खदीजा का एक ग़ुलाम मैसरा था। हज़रत खदीजा ने कहा था, मैसरा तुम हमेशा मोहम्मद पर नज़र रखना, देखते रहना ये कैसी कैसी तिजारत करते हैं, कितना नफ़ा करते हैं। इसीलिए नहीं कि खुर्द बुर्द होगा, इसलिए कि मदद के तौर पर। जब ये काफ़िला वापस मक्का आ रहा था, अब फिर टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। हज़रत खदीजा अपने घर के बाला खाने पर बैठ करके अपना नफ़ा शुदा काफ़िला जो मक्का में दाखिल हो रहा है उसको देखने के लिए बैठी हुई थी। बड़ा घर था, बड़ा महल था। जब वो ऊपर से नज़ारा कर रही थी, वहीं से देख करके वो गर्विदा हो गई कि इतनी दूर से देख रही थी, काफ़िला साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन चेहरे मोहम्मद सबसे ज़्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है। हज़रत खदीजा कहती है, मैंने चांद को भी इतना तेज़ी से चमकते नहीं देखा जिस तरह मुल्क शाम से ये लौटता हुआ काफ़िला मोहम्मद का चमकता हुआ चेहरा लेकर आ रहा था। हज़रत खदीजा कहती हैं, अजीब हालत थी, काफ़िला तो तिजारत करके आ रहा है, लेकिन मैंने देखा उस काफ़िले के ऊपर जो धूप का वक्त है, उस वक्त आसमान का एक टुकड़ा, बादल का एक टुकड़ा साया बन करके चलता हुआ आ रहा है। जिस तरफ मोहम्मद जा रहा है उस तरफ वो टुकड़ा भी चलता जा रहा है। आगे पीछे न जाने कौन सी मखलूक चल रही थी। हज़रत खदीजा का दिल यहीं से बेकरार हुआ। मुल्क शाम से तिजारत करके वापस आने के बाद, जबकि हज़रत खदीजा की 2 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी थी, इंतकाल हो चुके उनके शोहरों के, 40 साल की उम्र हो चुकी थी, शादी करने का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन हुजूर पाक के चेहरे पाक को देखने के बाद, उनकी खुसूसियात देखने के बाद, नफ़ा लेते ही आपने पैगाम भेज दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। कहा, क्या आप मुझसे निकाह करना चाहें? वो रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्विदा खातून, उनका पैगाम पहुँचते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद से कबूल नहीं किया, अपने चाचाओं और फूफियों के दरमियान इस मसले को रखा। जनाब अबू तालिब थे, सारे फूफियाँ और चचा बैठे, उनके सामने रखा कि हज़रत खदीजा के पैगाम निकाह आया हुआ है। सारे लोगों ने कहा, तुम्हें पता है खदीजा पूरे मक्का में ताहिरा के नाम से जानी जाती हैं, सबसे पाकीज़ा खातून। इज्जत तो ऐसी थी कि अदना सा अदना आदमी भी और ऊंचा से ऊंचा आदमी भी हज़रत खदीजा की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखता, उनकी इज्जत बड़ी थी। कहा कि अगर मोहम्मद तुम्हारे लिए उनकी तरफ से पैगाम आया है तो कबूल कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब भेजा कि मुझे बताया गया है कि मक्का में सबसे शरीफ खातून अगर कोई है तो खदीजा का नाम है। मेरे अजीज़ों, खातून शरीफ क्यों ना होगी? इसलिए कि जिसके पेट से पैदा होने वाली बेटी फातिमतुज़ ज़हरा हो, सैयदा कायनात हो, तो फिर माँ का आलम क्या हो सकता है। अल्लाह करीम ने ये इंतखाब फरमाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को दिलो जान से पसंद किया। निकाह की तकरीब हुई। निकाह की तकरीब में जनाब अबू तालिब और हुजूर के सारे चचा और फूफियाँ भी शरीक हुए। खुतबा निकाह का खुतबा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा था। वो खुतबा आज भी मौजूद है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले निकाह में खुतबा हुआ था। इस खुतबे के बाद, निकाह मुकर्रर होने के बाद, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शरीक हयात, ये रफ़ीक़ हयात, ये महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा खदीजा हुजूर की ऐसी वफाशियार खातून बन करके रही कि अल्लाह की कसम आज भी पूरी रोए ज़मीन पर जो मेरे आका की औलाद सादात के नाम से जानी जाती हैं, वो कहीं और नहीं, वो खदीजा की पेट से पैदा होने वाली औलाद है। हज़रत खदीजा के बतन से मेरे आका की 6 औलाद हुई, 3 बेटे और 3 बेटियाँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6 औलाद की माँ हज़रत खदीजा है। ये बड़ी उल्फत व मोहब्बत की ज़िंदगी गुजरी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब मेरे आका की उम्र पाक 50 साल की हुई और हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त तकरीबन आप अंदाज़ा कर सकते हैं 25 साल ज़्यादा थी, 75 साल की खातून थी। 75 साल की खातून, अल्लाह अकबर, 75 साल की खातून किसको कहते हैं? उम्र का वो पड़ाव जिसमें बूढ़ा अपने आज़ा से मजबूर हो जाता है और उसके पट्टे जवाब दे जाते हैं, चलना फिरना दुभर हो जाता है। लेकिन कसम खुदा की, जब मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی۔ آج میں بتاؤں ہم جیسوں کی جوانی میں 1 مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، پیر درد کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی، نیچے آتی تھی۔ کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے، حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی، کڑی دھوپ ہوتی، سورج کی تمازت ہوتی، لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار ہرا سے آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو، انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے، جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ یہ وفا شعاری ایسی تھی، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے، غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، 4تھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں، اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی، جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے، اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بوند پیشانی سے نکلتے تھے۔ جب رسول پاک تشریف لائے پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے۔ یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے۔ عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے، تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب
جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار ہرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات۔ بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔ مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے۔ آپ کا لقب تھا امین اور صادق، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے۔ اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے، بڑی عزت کرتے۔ اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا، سب آ گئے۔ حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا، اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، اے محمد، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو، اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں، سنو غور سے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب، فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس، میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا۔ پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی، اکھڑ مزاج، سخت مزاج، نخوت بھرا ہوا، کبر تکبر بھرا ہوا۔ کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگے۔ اور اسی اثنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا، کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا، اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا۔ اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر پر، آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا، بار ہوا، تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، اے رسول آپ کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کریم دفاع کرتا رہا، ڈیفنس کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے۔ پورا مجمع تھا مکہ کا، لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، آخری رسول، آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں، آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن بات اتنی ہے، اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے۔ 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی
टांगें थी, आंखों में आशूब था, आंखें रस रही थीं, लाल हो चुकी थी। आया और करीब आकर कहा, है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का हकीकी रसूल तस्लीम करता हूँ, आपका दीन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, खुदाए वाहिद की मैं इबादत करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 9 साल के बच्चे को सीने से लगाया और दुआ की, मौला इस बच्चे की टांगों में, इसके बाजुओं में तू ताकत अता फरमा और इसको दीन का अजीम सिपाही बना। मेरे आका की ये दुआ थी। 9 साल का वो कमजोर बच्चा जो सबसे पहले हुजूर की दावत पर लब्बैक कहा था, आज पूरी दुनिया शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब में उसको अगर पुकारती है तो असदुल्लाहिल गालिब, शेर खुदा हैदर कर्रार के नाम से जानती है। उसकी ताकत को कौन जाने, उसकी ताकत के करीब कौन पहुंचे। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उस हैदर कर्रार को जो ताकत और कुव्वत थी, जो खैबर शिकन है, फाटक को उखाड़ कर फेंक देने वाला, मरहब के लोहे वाले लिबास पर तलवार की एक ज़रब लगा दे तो उसके सर से लेकर सीने तक टुकड़े कर देने वाली तलवार रखने वाला, ये ताकत कहीं और से नहीं, ये दुआए मुस्तफ़ा से मिली हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्लाम की तबलीग की शुरुआत यहाँ से हुई। अब उसके बाद मक्का मुकर्रमा के जो हालात थे, सीरत मुस्तफ़ा के बयान में आपने तकरीबन सुन लिया है। तकरीबन 13 साल मेरे आका ने मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाई, मशक्क़तें उठाई, मुसीबतें बर्दाश्त की, कई सहाबा की यहाँ पर शहादतें हुई। यहाँ पर हज़रत सुमैया का कत्ल हुआ है, हज़रत अम्मार बिन यासिर को यहाँ पर मारा गया, हज़रत यासिर को जलाया गया, और यहाँ पर हज़रत खुबैब बिन आदी, हज़रत ज़ैद बिन दसना, हज़रत खब्बाब बिन अरत, इनके मुसले किए गए थे, कान काटे गए, नाक काटे गए, इनकी ज़ुबानें काटी गई, इनके हाथ पैर काटे गए और इनको फांसी पर चढ़ाया गया। ये सारी तकलीफ़ें मेरे आका ने बर्दाश्त फरमाई। 13 साल तक बिलाल हबशी को तो पैरों में रस्सी डाल करके मक्का वाले खींचते थे, बदमाश लड़के पूरे मक्का की गलियों में घुमाते। उनका आका जो उमैया था वो आपके सीने पर गरम सिल रखता, गरम रेत पर आपको सुलाया जाता। आज की ज़मीन पर आज भी आप मक्का में जाएं, दोपहर के वक्त आगे 1 मिनट आप बग़ैर चप्पल के खड़े होकर के दिखा दें, अल्लाह की पनाह, आपके पैरों में छाले ना आए तो बात करना, आपके पैरों में आबले ना पड़ जाएं तो मुझसे कहना। लेकिन वो बिलाल हबशी को पूरा दिन गर्म रेत पर सुलाया जाता। पीठ गल गई थी और उनके पीठ से गोश्त निकल करके चर्बी में तब्दील हो गया, चर्बी निकल गई थी, रीढ़ की हड्डी दिखती थी। ये हज़रत बिलाल के साथ हुए। ये बातें इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इन जालिमों को आज सिर्फ हुजूर की जंगें नज़र आती हैं। हुजूर पाक के साथ मक्का वालों ने जो दहशतगर्दी की थी, जो आतंक मचाया था, वो क्यों नहीं बयान करते। 13 साल तक तलवार नहीं उठाई, न तलवार उठाने का हुक्म दिया। 13 साल बर्दाश्त किए, सोशल बाइकाट भी बर्दाश्त किया, हुजूर ने पत्ते खाए, चमड़े उबाल कर खाए, सब बर्दाश्त किया, फिर हिजरत भी किया, अपना वतन भी छोड़ा। अब मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए। अब यहाँ से इस्लामी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट होती है, बुनियाद रखी जाती है। और मेरे दीन की बुनियाद जहाँ रखी गई वो बहुत बड़ा करोड़ों का बनाया हुआ पार्लियामेंट नहीं था, वो खजूर के छालों से, खजूर के फड़ से बनाया हुआ छप्पर का एक छोटा सा घराना जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है। ये मुसलमानों का मरकज़ था, ये पार्लियामेंट था मेरे आका के। यहाँ से इस्लाम की हुकूमत का आगाज़ होता है।